آج کی صبح ہم آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، سارے جہانوں کا بادشاہ، عالم والا پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر ساری کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والا، اپنے لوگوں سے یعنی راست بازوں سے، یعنی راستکاروں سے، یعنی دینداروں سے، یعنی خدا پرستوں سے، یعنی خدا شناسوں سے، یعنی ان سب سے جو ابدی ہلاکت سے بچنے کے اور ابدی حیات کے دیس میں اس کے ساتھ داخل ہونے کے متمنی اور خواہشمند ہیں، ان سب سے توقع رکھتا ہے، ان سب کی بابت اس کی منشا اور رضا یہ ہے کہ وہ زمین پر اپنے قدوس اور غیور تخلیقار کے احکامات مقدسہ کی، تعلیمات مقدسہ کی، فرمودات مقدسہ کی اور ارشادات مقدسہ کی ہر قیمت پر لاج رکھے اور اس کے احکام الہی کے لیے، اس کے قوانین مقدسہ کے لیے اپنے دل میں وہ احترام رکھیں کہ ان کے کردار و گفتار سے اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیقار کو جلال ملے۔ یعنی میرے اور آپ کے تخلیقار کی، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ایک ایک راست باز کے بارے میں، ایک ایک راستکار کے بارے میں، ایک ایک دیندار کے بارے میں، ایک ایک خدا ترس کے بارے میں، ایک ایک خدا شناس کے بارے میں اور ایک ایک خدا کا خوف رکھنے والے کے بارے میں یہ مرضی ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر، وہ کسی بھی حالت میں، وہ کسی بھی کیفیت میں قادر مطلق کی تعلیمات مقدسہ، احکامات مقدسہ، ارشادات مقدسہ اور فرمودات مقدسہ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، بلکہ تمام حالات میں اپنے قدوس اور بزرگ خدا کے احکام و قوانین کا احترام کریں اور اپنے کردار و گفتار سے اس کے بزرگ و برتر نام کو جلال، عزت اور وقار دینے کا اہتمام اور انتظام کریں۔ اب المیہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ کر اپنے قدوس اور بزرگ خدا کی، اپنے تخلیقار کی پاکیزہ مرضی کے مطابق راست بازی کی منزل کو سر کرنے کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے جاتے ہیں، وہ دنیا خدا کے عالم بالا پر سے گرائے ہوئے فرشتہ کے یعنی ابلیس کے قبضے میں، ہماری دنیا کی نبضیں مکمل طور پر ابلیس کے قبضہ میں ہے، ہماری دنیا کا نظام مکمل طور پر شیطان کے قبضہ میں ہے، اگرچہ اس دنیا کا دار و مدار، اس دنیا کا کاروبار، اس دنیا کا کھانا پینا، اس دنیا کا اوڑھنا بچھونا، اس دنیا کا سارا نظام قادر مطلق اپنی قدرت الہی سے چلا رہا ہے۔
یعنی اس دنیا کے تمام متنفسین عالم بالا پر سے نازل ہونے والے رزق سے پلتے ہیں، عالم بالا پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر ساری کائنات کا تخلیق کار اپنے ہاتھ کی مقدس مٹھی کھول کر اس دنیا کے متنفسین کو وقت مقررہ پر کھانا فراہم کرتا ہے، روٹی فراہم کرتا ہے، پانی فراہم کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے، نعمتیں فراہم کرتا ہے، برکتیں فراہم کرتا ہے، زندگی فراہم کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جو ان مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو یعنی ریت کے گروندوں میں بسنے والوں کو درکار ہے، وہ اپنے ذخیرہ خانہ سے، وہ اپنے خزانوں سے، وہ اپنے مخزنوں سے فراہم فرماتا ہے تاکہ اس کی تخلیق کردہ یہ دنیا اور اس کی تخلیق کردہ اس دنیا کا نظام قائم اور دائم رہے جب تک وہ قدوس و برحق چاہے۔ اگرچہ یہ دنیا تو اس کی تخلیق کرتا ہے اور وہی اس کے تمام نظام کو چلانے کے لیے اپنی شفقت کی ہوا لگاتار چلا رہا ہے، اپنی شفقت کا سورج لگاتار اگا رہا ہے، اپنی شفقت کے چاند ستارے لگاتار چمکا رہا ہے، تو بھی آسمان پر سے یعنی عالم بالا پر سے اپنے نکمے ارادوں کے مطابق، اپنے نکمے منصوبوں کے مطابق گرائے جانے والے ابلیس کے قبضہ قدرت میں ہے اس دنیا کی نبضیں، اور وہ اپنے تخلیق کار کے خلاف اور اس کی تعلیمات مقدسہ پر عمل پیرا ہونے والوں کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ مختلف قسم کے سبز باغات کے وسیلے سے، مختلف قسم کی مشکلات کے وسیلے سے، مختلف قسم کی آفات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے حادثات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے خدشات کے وسیلے سے، مختلف قسم کی شخصیات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے تخیلات کے وسیلے سے، مختلف قسم کے حالات کے وسیلے سے راست بازوں یعنی قادر مطلق کے پاکیزہ احکام و قوانین کا احترام اور لحاظ رکھنے والوں کو بیزار کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے، دکھی کرتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے لیے، ان کے ہونٹوں پر آہیں دیکھنے کے لیے، ان کے دل میں درد دیکھنے کے لیے شب و روز اپنے ناپاک ارادوں کو، اپنے ناپاک منصوبوں کو تکمیلی شکل دیتے ہوئے محو اور مصروف رہتا ہے، اور اس کے سبز باغات کے باعث زمین پر بسنے والوں میں سے یعنی بنی آدم میں سے، ان خاک کے کھلونوں اور مٹی کے پتلوں میں سے ایک بھاری اکثریت اس کے ناپاک اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچنے پر آمادہ اور تیار ہے، اور چونکہ اس دنیا کی نبضیں مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہیں اور اس نے بنی آدم کی ایک باری اکثریت کو بھی اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنی قید میں لے رکھا ہے، اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، چنانچہ راست باز جو مجموعی طور پر دنیا میں تھوڑے سے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، شیطان کی شیطانیت اور ابلیس کی ابلیسیت کے ہاتھوں رات دن آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ابلیس کی مکاریوں اور عیاریوں کے باعث اور ان تمام مشکلات کے باعث اور ان تمام حالات کے باعث اور ان تمام آفات کے باعث اور ان تمام حادثات کے باعث اور ان تمام خدشات کے باعث اور ان تمام مشکلات کے باعث اور ان تمام ظلم اور زیادتیوں کے باعث
اس تمام استحصال و استبداد کے باعث، ان تمام حق تلفیوں اور ناانصافیوں کے باعث، ان تمام بے جا عداوتوں اور نفرتوں کے باعث جو ابلیس دنیا کی مختلف کیفیات میں سے، دنیا کی مختلف شخصیات میں سے ہو کر راست بازوں کے دامن میں بزور بازو اڈیلتا ہے، راست باز کئی بار دل برداشتہ ہو کر اپنا راستہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ راست باز بظاہر راست بازی کی پوشاک میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا راستہ کئی سال پہلے ہی تبدیل کر چکے ہوتے ہیں، اور شیطان کی شیطانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زناکاری پر، حرام کاری پر، چوری چکاری پر، بدکرداری پر، بت پرستی پر، شبد پرستی پر، ظلم و زیادتی پر اور دیگر گندے گنونے گھٹیا غیر معیاری غلیظ اور مکروہ کاموں پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ قادر مطلق کے دیے ہوئے راست بازی کے ٹارگٹ کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور شیطان کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اسی ٹولے میں شامل ہو جاتے ہیں جو بنی آدم کا ٹولہ ابلیس کے ناپاک اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچنے پر بخوشی آمادہ اور تیار ہے۔ اور جو راست باز کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں اپنے قدوس اور غیور پاکیزہ اور پوتر تخلیقار کی پاکیزہ مرضی کو پس پشت پھینکنا نہیں چاہتے، اور کسی بھی حالت میں اور کسی بھی کیفیت میں اپنے تخلیقار کو، اپنے آسمانی باپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات مقدسہ کا، اس کے احکامات مقدسہ کا، اس کے فرمودات مقدسہ کا اور اس کے ارشادات مقدسہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ مصائب و آلام کے، استحصال و استبداد کے، حق تلفیوں اور ناانصافیوں کے پہاڑوں کے نیچے کراتے ہیں۔ جب بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ان پر آ گرتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں، کئی بار دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے، کئی بار زندگی کی راہ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے نکال کر گننا شروع کرتے ہیں، اور عالم بالا کی طرف آنکھیں اٹھا کر اپنے تخلیقار سے، اپنے قدوس بادشاہ سے، یعنی اپنے آسمانی باپ سے فریاد کرتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کون آئے گا جو ہمارے کندھوں پر سے، جو مصائب و علام کے ان پہاڑوں کو ہمارے کندھے پر سے ہٹائے؟ کون آئے گا جو اب مصائب و علام کے اس بوجھ کو ہمارے اوپر سے اتارے؟ ہم پس گئے، ہم کچلے گئے، ہم روندے گئے، ہم لتاڑے گئے، ہم مارے گئے، اور اسی قسم کی کیفیات کو بائبل مقدس میں ہم مختلف انبیاء کی، مختلف پیغمبران کی، مختلف راست بازوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، ہم ہر روز مارے جاتے ہیں، ہم ہر روز لتاڑے جاتے ہیں۔ یہ سارا غم، یہ سارا درد، یہ سارے حالات، یہ ساری مشکلات، یہ ساری آفات، یہ سارے حادثات اسی سلسلے میں ہے کہ ابلیس نے راست بازوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے اس دنیا میں کوئی ایک بھی راست باز دکھائی نہ دے، بنی آدم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو زمین کو تخلیق کرنے والے، جو آسمان کو تخلیق کرنے والے، جو جنوب و شمال مغرب و مشرق کی دیواروں کو تخلیق کرنے والے، جو اندھیروں اور اجالوں کو تخلیق کرنے والے، جو سورج چاند ستاروں کو تخلیق کرنے والے کو جلال دے۔ نہیں، ایک بھی ایسا نہ ہو۔
सारी दुनिया में बसने वाले बनी आदम इब्लीसियत की गटाटोप तारीकियों में गुम हो जाएं, शैतानियत के धुंध गुबार में खो जाएं और वो कुछ करें जो इब्लीस उनके बारे में राय रखता, मंसूबा रखता और इरादा रखता है। और मैंने पहले भी अर्ज किया, इस दुनिया में बसने वाले बनी आदम की एक भारी अक्सरियत कादर मुतलक के अहकाम कवानीन को पसे पुश्त फेंक कर इब्लीस और शैतान के इशारों पर बखुशी कठपुतलियों की मानंद नाचने और कूदने पर राजी है, रजामंद है, आमादा है। और यूं वो अपने नापाक इरादों में हमें कामयाब होता हुआ दिखाई देता है, जो रास्तबाजों के लिए दिल बर्दाश्ता होने का सबब होता है। जब रास्तबाज चलाते हैं और मसाइब व अलाम के पहाड़ों के नीचे चलाते हैं, शैतानियत से अटा हुआ जहान हमें गम पर गम देता है, दुख पर दुख देता है, दर्द पर दर्द देता है। हम मसाइब व अलाम के इन पहाड़ों के नीचे कैसे जिंदा रहें और कैसे तेरे अता किए हुए रास्ताबाजी के टारगेट को अचीव करके दिखाएं। ओए होए, कई बार अफसरदगी की काई हमारे दिलो दिमाग पर आ जमती है, कई बार उदासी और मायूसी की गिटाएं हमारी अंदर बाहर की दुनिया पर आके छा जाती है। कई बार इन हालात में रास्तबाज का दिल बर्दाश्ता होना कुदरती अमर है। इन हालात में रास्तबाज का अफसरदा होना कुदरती अमर है। इन हालात में रास्तबाज का आजुर्दा होना कुदरती अमर है। इन हालात में रास्तबाज का टूट जाना कुदरती अमर है। इन हालात में रास्तबाज का आंसू बहाना कुदरती अमर है। लेकिन आलम बाला पर से कादिर मुतलक जो चाहे तो एक पल में इब्लीस को रास्तबाजों की राह से हटाए और अपने लोगों के लिए रास्तबाजी की राह तैयार करके उनको रास्तबाजी की मंजिलों तक पहुंचा दे। लेकिन उसको दूसरे बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह को, यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को पसंद आया कि रास्तबाजों के लिए इस दुनिया को कमरा इम्तिहान की सी हैसियत दे दे। यानी ये दुनिया रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा दरसों के लिए, खुदा शनासों के लिए, दीनदारों के लिए और खुदा के बेटों बेटियों के लिए इम्तिहान गाह है। और इब्लीस को उसी को दूसरों बरहक बुजुर्गों बरतर खुदा ने इख्तियार दे रखा है कि जा तू ऊड़ी चोटी का जोर लगा, जो मेरे हाथों हयात अब्दी का ताज पाने के मुतमन्नी है, वो किसी भी कीमत पर, वो किसी भी जुल्म और ज़ियादती के बायस, वो किसी भी इस्तेहसाल और इस्तिबदाद के बायस, वो किसी भी किस्म के हालात और मुश्किलात के बायस दिल बर्दाश्ता होकर रास्तबाजी की राह से नहीं लौटने वाले, बल्कि वो मेरे साथ लिपटे रहेंगे ताकि मेरे अहकामों का वनीन का हर रास्ते में, हर मोड़ पर, हर कदम पर लिहाज रखें। और रास्तबाजों का खुदा यानी आसमानी बाप हर मोड़ पर, हर राह में, हर कदम पर, हर रास्ते में और हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल अपने लोगों को यकीन दिलाता है। तुम्हारा खुदा यानी बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा, बाइबल का अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस लायक है कि आसमान से बातें करते हुए पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे और चकमक की चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर दे और ऊंचे और बुलंद पल्ला पत्थरेले टीलों को खाक से तर करके सहराओं के सीने पर बखेर दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
मत घबराओ, इब्लीस ने मुसीबतों के जो पहाड़ तुम्हारे ऊपर फेंक दिए, तुम्हारे आसमानी बाप को उन तमाम पहाड़ों का इल्म है। वो एक फूंक के साथ इन तमाम पहाड़ों को चकनाचूर करने और तितर बितर करने और बखेर देने की कुदरत रखता है। याद रखो, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और बुजुर्गों बरतर खुदा इस लायक है, अपनी कुदरत पे अजीम है। तेरा आसमानी बाप अपनी कुदरत पे अजीम है। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो कहता है अब मुझे मसाइब अलाम के पहाड़ों के नीचे से कौन निकालेगा? अब जो मेरे कंधों पर मुसीबतों के पहाड़ आ पड़े हैं, मैं कभी भी इन पहाड़ों के नीचे से निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तुझे बताऊं, जिस कादिर मुतलक पर तेरा तवक्कल है, जिस कादिर मुतलक पर तेरा भरोसा है, जिस कादिर मुतलक पर तेरा एतकाद है, जिस कादिर मुतलक पर तेरा एतबार है, याद रख, वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। वो इस कदर अजीम कुद्दूस बरहक और बुजुर्गों पर खुदा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये बुलंदों वाला पहाड़ उसकी एक डांट का सामना भी नहीं कर सकते। वो जमीन पर निगाह करता है, जिस जमीन पर तू समझता है तेरे साथ जुल्म और जबर का मुजाहरा किया गया, जिस जमीन पर तू समझता है तेरे साथ हक तलफी और नाइंसाफी का मुजाहरा किया गया, जिस जमीन पर तू समझता है तेरे साथ इस्तेहसाल और इस्तिबदाद का मुजाहरा किया गया, सुन, ये जमीन उसके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। ये अलग बात है, उसने इब्लीस को एड़ी चोटी का जोर लगाने का इख्तियार दे रखा है कि वो रास्तबाजों को बेजार करने में अपनी कोशिश कर देखे। अदरवाइज तेरा खुदा इस कदर अजीम और शान है और अपनी कुदरत में इस कदर कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर और अजीम है। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। ज़बूर नंबर 104 की 32वीं आयत सफ़ा नंबर 589 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन से मसाल के पहाड़, कौन से गम के पहाड़, कौन से उलझनों के पहाड़, कौन से मुश्किलों के पहाड़? तेरा खुदा तो वो है जो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 104 की 32वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 589 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तब जमीन हिल गई, तब जमीन हिल गई, तब जमीन हिल गई और कांप उठी। तब जमीन हिल गई और कांप उठी। पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गज़बनाक हुआ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैं कब से अपने मसाइल को पहाड़ों का नाम दे रहा था, मैं कब से अपने आलाम को पहाड़ों का नाम दे रहा था।
میں کب سے اپنی مصیبتوں کو پہاڑوں کا نام دے رہا تھا، میں کب سے اپنے غربت و افلاس کو پہاڑوں کا نام دے رہا تھا۔ بائبل نے مجھے بتایا وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے، اور پھر تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا جب وہ اپنے قہر و غضب میں، اپنے غم و غصہ میں زمین پر نگاہ کرتا ہے، جس زمین پر اس کے راست بازوں کے ساتھ ظلم و استبداد کا مظاہرہ کیا گیا، جس زمین پر اس کے راست بازوں کے ساتھ عداوت و نفرت رکھی گئی، جس زمین پر اس کے راست بازوں کے ساتھ حق تلفی اور ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا۔ یاد رکھیے، جب وہ اپنی قدرت کے ساتھ زمین پر نگاہ کرتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے، جب وہ غصے کے ساتھ آسمان پر نگاہ کرتا ہے آسمان کانپ جاتے ہیں، تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جب وہ غضبناک ہو کر زمین پر نگاہ کرتا ہے، زمین پر نگاہ کرتا ہے، تب اللہ کیا ہوتا ہے؟ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور وہ ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ زبور نمبر 18 کی 7ویں آیت مبارکہ 536 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تب زمین ہل گئی، وہ غضبناک ہوا، وہ غضبناک ہوا، اس نے بڑے غضب کے ساتھ زمین پر نگاہ ڈالی اور جس زمین پر اس کے صادقوں کو، راست بازوں کو تنگ کیا گیا، بیزار کیا گیا، اور جس زمین پر اس کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین کی گئی، جس زمین پر اس کے احکامات کے، تعلیمات کے، فرمودات کے اور ارشادات کی توہین اور تذلیل کی گئی، جب وہ اس زمین کو غضب کے ساتھ دیکھتا ہے، قہر کے ساتھ دیکھتا ہے، تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 18 کی 7ویں آیت صفحہ نمبر 536 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ ہمارا خدا آسمانی باپ، راست بازوں کا اونچا برج، راست بازوں کا محکم مکان، راست بازوں کا آخری ٹھکانہ، راست بازوں کی پناہ گاہ، راست بازوں کے چھپنے کی جگہ، راست بازوں کا رہنما، راست بازوں کا رہبر، راست بازوں کا یار، راست بازوں کا مددگار، راست بازوں کو تسلی و تشفی بخشنے والا، راست بازوں کو سکون و اطمینان عطا کرنے والا، راست بازوں کی ڈھارس بدوانے والا، راست بازوں کو حوصلہ بخشنے والا، راست بازوں کو راستہ دکھانے والا،
راست بازوں کو منزلوں پر پہنچانے والا اپنے لوگوں کو کسی موڑ پر بھی، کسی قدم پر بھی، کسی لمحہ، کسی گھڑی، کسی پل بھی فراموش نہیں کرتا اور اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ کون سا پہاڑ تمہارے کندھوں پر آ گرا ہے؟ وہ تم نہیں جانتے، میں وہ خدا ہوں جو قادر مطلق کہلاتا ہوں۔ میں زمین پر نگاہ کروں تو زمین کانپ جائے، میں آسمان پر نگاہ کروں آسمان لرز جائے۔ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے کندھوں پر گرے ہوئے مصائب و آلام کے پہاڑوں کے نیچے سے تمہیں نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ ذرا ابلیس کو زور لگا لینے دو، ذرا ابلیس کو اپنی کوششیں کر دیکھنے دو، پھر دیکھو میں تمہارے کندھے پر سے یہ پہاڑ کیسے لڑکاتا ہوں۔ مجھ میں یہ قدرت ہے، مجھ میں اتنا زور ہے، مجھ میں اتنی قوت ہے، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں پہاڑوں کو چھو دوں تو ان سے دعا نکلنے لگتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کئی بار راست بازوں کو یہ دنیا بیگانہ سی لگتی ہے، یہ دنیا ظلم و استبداد کا اڈا لگتی ہے، یہ دنیا مقتل سی معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا آپ کے تخلیق کار کی یعنی آسمانی باپ کی ملکیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس کو کچھ وقت کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ راست بازوں کو مصائب و آلام کے پہاڑوں کے نیچے دبا دے، اور راست بازوں کا کام ہے قادر مطلق کی عظیم و شان قدرت پر بھروسہ رکھ کر راست بازی کی راہ پر گامزن رہے اور جان جائیں اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا اور زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے راست باز، تو کہتا ہے یہ زمین میرے لیے تاریکی کا اڈا بن گئی، یہ زمین میرے لیے ظلم کا ٹھکانہ بن گئی، یہ زمین میرے لیے قتل گاہ بن گئی، یہ زمین میرے لیے مقام ماتم بن گئی۔ تیرا خدا وہ ہے جو اس زمین کو اپنی بجلیوں سے روشن کر دیتا ہے، جو اس سارے جہان کو اپنی بجلیوں سے روشن کر دیتا ہے اور زمین کو لرزنے پر اور زمین کو کانپنے پر اور پہاڑوں کو موم کی طرح پگھل جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سن، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ مقدس کلام میں سے زبور نمبر 97 کی 4 اور 5 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 585 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ تو کہتا ہے مسائل کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے مشکلات کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے الجھنوں کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے ظلم و استبداد کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے آنسوؤں کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے آہوں کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے بے قراری کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے بے چینی کے ان پہاڑوں کو، تو کہتا ہے حالات کے ان پہاڑوں کو۔ میرے کندھے پر سے، میرے سر پر سے کون اتارے گا؟ یاد رکھ، اس کی بجلیاں نے، اس کی بجلیاں نے، اس کی بجلیاں نے جہان کو روشن کر دیا۔ زمین نے دیکھا،
زمین نے دیکھا اور کانپ گئی. خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے. یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور تو نہیں جانتا تیرا خدا، تیرا آسمانی باپ رب الافلاک حمادان حمادید غیر فانی لا تبدیل حقیقی نور سچا عادل یہوہ آدم کامل محیب خداوند بزرگ برتر بادشاہوں کا بادشاہ دیوتاؤں کا دیوتا الہوں کا الہ معبود کا معبود بھگوانوں کا بھگوان یزدانوں کا یزدان سارے جہان جس کی مٹھی میں بند ہے اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا. خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے. یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور. میں نے عرض کیا زبور نمبر 97 کی 4 اور 5 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 585 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. بائبل کا خدا سمندروں کو جلو سے ناپ لیتا ہے اور پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دیتا ہے. بائبل کا خدا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. قادر مطلق جو پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو زمین کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو پہاڑوں کو چھوئے تو ان کے دامن سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، اسی نے پہاڑوں کو استحکام بخشا، اسی نے پہاڑوں کو قیام بخشا، اسی نے زمین کے سینے پر پہاڑوں کو کھڑا کیا، اسی نے پہاڑوں کو مضبوط بنایا. اور اسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑوں کو اپنے قہر و غضب کی عصا کے ساتھ خاک میں ملا کے رکھ دے. کیونکہ قادر مطلقی تو ہے جس کی بابت پاک روح کی تحریک سے نبی کہتے آئے ہیں تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے. وہ خدا جو پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ خدا جو پہاڑوں کو چھوئے تو ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے پہاڑوں کو استحکام بخشا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ. تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. وہ خدا جو پہاڑوں کو چھوئے تو پہاڑ دھواں دھواں ہو کر بکھر جائیں. وہ خدا جو پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالے. وہ خدا جو زمین پر نگاہ کرے تو زمین کانپ جائے. وہ خدا جو پہاڑوں کو پھونک مارے تو پہاڑوں کا نام و نشان تک نہ بچے. اسی خدا نے ان پہاڑوں کو استحکام بخشا ہے. اس کے سوا اپنے قائم کیے ہوئے پہاڑوں کو کون صحراؤں کے سینے پر خاک بنا کر بکھیرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں. چنانچہ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے. تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے. تو ہی نے تو پہاڑوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جہاں جہاں رکھا، اور تو ہی تو اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ جب چاہے ان پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دیتا ہے. کہیے ہاللیلویا.
تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ زبور نمبر 65 کی 6 آیت کریمہ صفحہ نمبر 563 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے سارے جہانوں کے بادشاہ، اے تخلیق کار اعظم، اے مصور عظیم، اے عالم والا پر وسنے والے عظیم و شان تخلیقار، تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو ہی تو وہ خدا ہے جس نے پہاڑوں کو استحکام بخشا۔ تو ہی تو وہ خدا ہے جو پہاڑوں کو چھوئے تو ان کے دامن سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہی تو وہ خدا ہے جو اپنے قہر و غضب میں پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں تجھ پر مکمل بھروسہ رکھوں گا، میں تجھ پر مکمل اعتبار کروں گا، میں تجھ پر مکمل توکل کروں گا، میں تجھ پر مکمل اعتماد رکھوں گا، اور کبھی بھی ناسازگار حالات کا شکوہ نہ کروں گا، کبھی بھی نامساعد حالات کا شکوہ نہ کروں گا، کبھی بھی بیانک، خطرناک، ہولناک، دہشتناک، ہیبتناک اور بگڑے ہوئے حالات کا شکوہ نہ کروں گا، بلکہ میں جانتا ہوں تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، اور تو ہی پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے، اور تو ہی پہاڑوں کو چھو کر ان میں سے دھواں نکال دیتا ہے۔ یعنی وہ تیری قدرت کے سامنے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو ہی نہ تو ان کو استحکام بخشا تھا، اور تو ہی ان کو دھواں بنا کر اڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو کہ جب ہم بائبل کے زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے ساتھ ان حقائق کو منسوب کرتے ہیں، تو کیا ان کی بنیاد محض آئیڈیالوجی پر ہے؟ ان کی بنیاد محض فلسفی پر ہے؟ یعنی کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے کہ وہ پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، وہ پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے، وہ پہاڑوں کو چھو کر ان کو دھواں بنا کے اڑا دیتا ہے؟ کیا بائبل مقدس ہمیں ایسی شہادتیں فراہم کرتی ہے؟ بائبل مقدس کے سنہرے اوراق پر، بائبل مقدس کے سنہرے صفحات پر بکھری ہوئی سچائیاں، بکھری ہوئی حقیقتیں، بکھرے ہوئے اسرار، بکھرے ہوئے رموز ہمیں اس انمول حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، اس انمول حقیقت سے آشنا کرتے ہیں، اس انمول حقیقت سے باخبر کرتے ہیں، اس انمول حقیقت سے مطلع کرتے ہیں، اس انمول حقیقت سے باخبر کرتے ہیں کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنی قدرت کے ساتھ پہاڑوں کو دھواں کر دیتا، اور ان کے دامن میں اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ آگ لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو اپنے مقدس وعدہ کی تکمیل کی خاطر مصر کی غلامی میں سے نکال کر ملک موعودہ کی طرف لیے جاتا تھا، تاکہ
ابراہیم کی نسل کو آرام اور آسودگی سے نوازے تاکہ وہ اپنی غلامی کے ایام میں کھائے ہوئے زخموں کو فراموش کر دیں اور اپنے ابا اجداد، اپنے باپ دادا اور اپنے اسلاف کے زندہ اور حقیقی خدا کی شکر گزاری کرنے کے لائق بن جائیں۔ تو جب رفیدیم کے بیابان سے آگے بڑھے اور سینا کے بیابان میں ڈیرے لگائے تو ان کے ابا و اجداد کا خدا چونکہ بڑی بڑی آفات کا مظاہرہ کر کے، چونکہ بڑی بڑی کرامات کا مظاہرہ کر کے، چونکہ بڑے بڑے کمالات کا مظاہرہ کر کے، چونکہ بڑے بڑے معجزات کا مظاہرہ کر کے، چونکہ بڑے بڑے عجائبات کا مظاہرہ کر کے اپنے لوگوں کو، ابراہیم کی نسل کو، یعقوب کی نسل کو نکال کر لے کے آ رہا تھا، اور ان کے من میں کئی بار یہ تمنا پھوٹتی ہوگی کہ ہم اس قدوس و برحق بزرگوں پر تر تخلیقات اور معبود کا دیدار کریں جو اپنے بندہ یعنی ہمارے باپ ابراہیم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل کے لیے اتنے بڑے بڑے کمالات، اتنی بڑی بڑی کرامات، اتنے بڑے بڑے معجزات اور اتنے بڑے بڑے عجائبات کر کے ہمیں غلامی کے تنور سے، غلامی کے گڑھے سے، غلامی کے کھڈے سے، غلامی کے اندھے کنویں سے نکال لایا ہے۔ ہم اس کا دیدار کریں، ہم اس کا درشن کریں۔ ان کے من میں یہ تمنا کئی بار انگڑائیاں لیتی ہوگی، ان کے دل میں یہ ارمان کئی بار کروٹیں بدلتا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ سینا کے بیابان میں خیمے لگائے ہوئے تھے تو قادر مطلق نے جناب موسیٰ کو کوہ سینا پر بلایا اور فرمایا، اے موسیٰ جا بنی اسرائیل سے کہے تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا شافی، تمہارا نجات دہندہ، تمہارا محسن، تمہارا رہنما، تمہارا رہبر، تمہارا یار، تمہارا مددگار، تمہارا رب، تمہارا تخلیقار، تمہاری چٹان، تمہارا قلعہ، تمہارا موقع مکان، تمہارا چھڑانے والا، تمہارا بچانے والا، اور تمہیں آسودگی، آرام، چین اور اطمینان بخشنے والا۔ فرماتا ہے میں کوہ سینا پر اتروں گا، جا آج اور کل اپنی قوم کے تمام چھوٹے بڑوں کو پاک ہونے کا حکم سنا دے۔ 2 دن لوگوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے کپڑے دھوئے، اپنے آپ کو صاف کیا، نہا دھو کر اپنے خالق کا انتظار کرنے لگے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی۔ بتانے لگا ہوں کہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا پہاڑوں کو چھوتا، ان کے دامن سے دھواں نکلنے لگتا ہے، پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے۔ کیا یہ محض فلسفی ہے؟ کیا یہ محض آئیڈیالوجی ہے؟ کیا یہ محض بات ہی بات ہے؟ کیا یہ محض الفاظ ہی الفاظ ہے؟ یا حقیقی معنی میں قادر مطلق نے بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے اس حقیقت کا کبھی ثبوت دیا؟ سن لیں، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ خدا سے ملائے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ،
کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ گاڈ میں تیرا شکر گزار ہوں اے بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے بائبل مقدس کی ان تمام تحریروں کو میرے لیے رقم کروایا اور پھر میری زبان میں مجھ تک یہ انمول حقائق پہنچانے کا انتظام اور اہتمام کیا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گٹاہ چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سارے جہانوں کے خدا کی آمد ہے۔ یہ جنوب سے شمال اور مغرب و مشرق تک کی کتابوں میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ زمین و آسمان کا تخلیق کار کبھی کسی قوم سے ملاقات کرنے کے لیے اترا، باسوائے اس عظیم و شان کتاب یعنی بائبل مقدس کے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گٹاہ چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا، غور سے سنیے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گٹاہ چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور سارا پہاڑ اور وہ سارا پہاڑ اور وہ سارا پہاڑ اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ کلیپ کرو یہوہ خدا کو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا،
کیا یہ محض آئیڈیالوجی ہے؟ کیا یہ محض فلسفی ہے؟ کیا یہ محض الفاظ کا کھیل ہے؟ کیا یہ محض کہانی نما باتیں ہیں کہ خدا قدوس پر حق یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا دیتا ہے اور ان کو چھو کر ان کو دھواں دھواں کر دیتا ہے۔ اور قادر مطلق اپنی قدرتوں میں واقعی یہاں تک عظیم ہے۔ اور مثال کے طور پر میں نے بتایا سینا کا بیابان ہے اور کوہ سینا سامنے کھڑا ہے، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر سارے جہانوں کا خدا اترا ہوا ہے، اور پہاڑ کالی گٹار سے بھر گیا ہے، اور پہاڑ کے دامن سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور پہاڑ کو آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ سارے جہانوں کا خدا اس پر اترا ہے شعلہ میں ہو کر، اور ساری قوم اپنے ڈیروں میں کانپ اٹھی ہے کیونکہ رب الافواج کی سارے جہانوں کے تخلیق کار کی آمد آمد ہے، اس تخلیق کار اعظم کی آمد آمد ہے، اس مصور عظیم کی آمد آمد ہے، سلطان السلاطین کی آمد آمد ہے، رب العالمین کی آمد آمد ہے، حاکم الحاکمین کی آمد آمد ہے، اور بھگوانوں کے بھگوان کی آمد آمد ہے، یزدانوں کے یزدان کی آمد آمد ہے، معبودوں کے معبود کی آمد آمد ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد آمد ہے، خداوندوں کے خداوند کی آمد آمد ہے، الہوں کے الہ کی آمد آمد ہے۔ اب پہاڑ کو آگ تو لگے گی، پہاڑ دھواں دھواں تو ہو جائے گا، پہاڑ موم کی طرح تو پگھل جائے گا جب اس کا تخلیقار اپنے جاہ و جلال میں اس پر آ اترا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گٹار چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں تا 18ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 71 پر سے میں نے عرض کیا، خروج کی کتاب کے 19ویں باب کی 16ویں تا 18ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 71 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یہ محض آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ محض خیالی پلا نہیں ہے، یہ محض فلسفی نہیں ہے، یہ محض باتیں نہیں ہیں، بلکہ قادر مطلق نے ثابت کیا کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، وہ اپنی عظمت و حشمت کے ساتھ، وہ اپنی الوہیت کے ساتھ، وہ اپنی قدوسیت کے ساتھ، وہ اپنی الہی قدرت کے ساتھ پہاڑوں کو چھوئے تو ان کو آگ لگا دیتا ہے، ان کو پگھلا ڈالتا ہے، ان کو دھواں دھواں کر دیتا ہے، کیونکہ وہی خدا تو ہے جس نے ان پہاڑوں کو استحکام بخشا، اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ جب چاہے ان کو پگھلا ڈالے، ان کو استحکام بخشے، ان کو دھواں دھواں کر دے، یا پھر جب چاہے جس پہاڑ کو اٹھائے
اور اس کا وزن مقرر فرما دے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور اگر آپ نہیں جانتے ہو کہ بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، پہاڑوں کو دھواں دھواں کر ڈالتا ہے، پہاڑوں کو آگ لگا دیتا ہے، پہاڑوں کو پگھلا ڈالتا ہے، تو سن لیجئے کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ یا پھر بتائیے، یا پھر پوچھئے کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. عالم بالا پر سے آواز آتی ہے، کیا تو نہیں جانتا بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والا خدا پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے. بوجھ لو کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ بوجھو کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. ماں سوائے بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. تو جانتا نہیں بائبل کے زندہ خدا نے جب چاہا جس پہاڑ کو چاہا اٹھایا اور اس کا وزن مقرر کیا اور پھر اس کو استحکام بخشا اور جہاں چاہا رکھ دیا اور اسے قیام بخش کر مضبوط کیا اور جب چاہا اسے دھواں دھواں کر دیا اور جب چاہا اسے موم کی طرح پگھلا ڈالا. کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانوں میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا. پھر سن لو کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. میں نے عرض کیا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 40واں باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 692 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. سن لیجئے آپ راست باز کی حیثیت سے، آپ راستکار کی حیثیت سے، آپ دیندار کی حیثیت سے، آپ خدا ترس کی حیثیت سے، آپ خدا پرست کی حیثیت سے، آپ خدا شناس کی حیثیت سے، آپ خدا کے بیٹے بیٹی کی حیثیت سے زمین پر زندہ ہو تو پھر گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ آپ کا عالم بالا پر رہنے والا آسمانی باپ اپنی قدرت میں عظیم ہے. وہ مسائل و علام
کے، غربت و افلاس کے، مشکلات اور آفات کے، ظلم و جبر کے اور استحصال و استبداد کے کسی بھی پہاڑ کے نیچے آ کر آپ کو دم نہیں توڑنے دے گا، کیونکہ آپ کا خدا وہ عظیم و شان قدرت رکھنے والا خدا ہے جو پہاڑوں کو چھوئے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو بغور دیکھے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، وہ جب چاہے اس پہاڑ کو اٹھائے اور اس کا وزن ٹھہرائے اور اس کو استحکام بخشے۔ اور پھر اس نے تاریخ میں ثابت کیا کہ اگر وہ اپنے جاہ و جلال کا اظہار فرمائے تو وہ سینا کا پہاڑ ہو یا کوئی اور آگ سے بسم ہو جائے گا، کیونکہ تیرا خدا بسم کر دینے والی آگ ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا تاکہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آپ پریشان ہو، آپ افسردہ ہو، آپ آزردہ ہو، آپ دلگیر ہو، آپ اداس ہو اور آپ مایوسی کے دھند غبار میں گھسے چلے جا رہے ہو، نہیں، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، اور قادر مطلق کی آواز جو عالم بالا پر سے آ رہی ہے بغور سنو، کیونکہ تیرا خدا نہ صرف خود اس لائق ہے کہ وہ پہاڑوں کو دھواں دھواں کر دے، بلکہ وہ اپنے نام پر بھروسہ رکھنے والوں، اپنے نام پر توکل کرنے والوں، اپنے نام پر اعتبار رکھنے والوں، اپنے نام پر اعتقاد رکھنے والوں، اپنے نام پر اعتماد رکھنے والوں، اپنے نام کی بزرگی گانے والوں، اپنی شان اقدس میں لب کشائی کرنے والوں، اپنے نام کی مدح سرائی کرنے والوں، اپنے حضور میں نغمہ سرائی کرنے والوں، اپنی بارگاہوں میں سجدہ ریز ہونے والوں، اپنی بارگاہوں میں سر نگو ہونے والوں، اپنی بارگاہوں میں سر بسجود ہونے والوں کو بھی یہ استحقاق، شرف اور اعزاز بخشتا ہے کہ وہ حالات کے پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیں، تتر پتر کر دیں۔ قادر مطلق مبارک ہو جو راست باز کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ سن لیجئے، خدای قدوس و برحق سارے جہانوں کا بادشاہ نہ صرف خود اس لائق ہے کہ پہاڑوں کو پگھلا ڈالے، موم کی طرح اڑا ڈالے، دھوئیں کی طرح استحکام بخشے، مضبوط کر دے، اور پھر جب چاہے ان کا وزن مقرر کرے، بلکہ اپنے راست باز بچوں کو بھی وہ یہ استحقاق اور اعزاز بخشتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اچھائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گردباد ان کو بتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ کہیے ہاللیلویا۔
کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ Oh my heavenly Father, I'm really thankful to you. You have made me glad. I'm very happy to you. کیونکہ تو عالم بالا پر سے آواز دے کر میرا حوصلہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، اور تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 41واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات مبارکہ، صفحہ نمبر 693 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ ہر ایک اداس راست باز سے قادر مطلق مخاطب ہو کر اپنے مقدس ہونٹوں سے فرماتا ہے دیکھ دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا۔ تیرا خدا جو پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا ہے، تیرا خدا جو پہاڑوں کو دھواں دھواں کر کے فضا میں بکھیر دیتا ہے، تیرا خدا جو پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کرتا ہے، تیرا خدا جو پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے، تیرا خدا جو پہاڑوں کو آگ لگا دیتا ہے، کیا وہ تجھے مصائب و آلام کے پہاڑوں کو بکھیرنے کی، تتر بتر کر دینے کی قوت سے نہ نوازے گا، طاقت سے نہ نوازے گا، زور سے نہ نوازے گا، بلکہ تیرے حق میں وہ فرماتا ہے دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، تو ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ میں نے عرض کیا جناب یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 41واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات مبارکہ، مقدس کلام میں سے صفحہ نمبر 693 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ اور پھر جب خدا قدوس و برحق کے روح نے انسانیت کی چادر اوڑھ کر، آدمیت کا لباس پہن کر اور بشریت کی پوشاک پہن کر زمین پر اتار لیا اور وہ انسانوں کے درمیان رہا کیا، تو اس نے عالم بالا پر بیٹھے ہوئے آسمانی باپ کے موقف کو جو راست بازوں کے حق میں وہ رکھتا ہے یوں بیان کیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہی ہوگا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔
کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ مرکز رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 46 پر سے میں نے آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا جناب مرکز رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 46 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ راست بازو، خدا ترسو، ایماندارو، خدا شناسو، خدا پرستو، ایمان رکھو۔ قادر مطلق آسمانی باپ اپنی قدرت میں اس قدر عظیم ہے کہ وہ پہاڑوں کو استحکام بخشتا، پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کرتا، پہاڑوں کو موم کی طرح پگھلا ڈالتا، پہاڑوں کو آگ لگا دیتا، پہاڑوں کو دھواں کر دیتا اور اپنے راست بازوں کو جو اپنے کندھوں پر اداسی کے پہاڑ دیکھ کر پریشان ہو جاتے، اپنے کندھوں پر حالات کے پہاڑ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کندھوں پر مختلف اقسام کی مشکلات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب ان مشکلات کی، ان آفات کی، ان حادثات کی، ان خدشات کی اور ان بیانک ہولناک، خطرناک، دہشتناک اور ہیبتناک حالات کے پہاڑ کے نیچے سے ہمیں کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ سن لیجئے، وہ ان سب کے حق میں فرماتا ہے دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بوسے کی مانند بنائے گا، تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گردباد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند میں شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ اور پھر جناب مسیح خداوند اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمانی باپ کے موقف کو بیان کرتے ہوئے راست بازوں کو یقین دلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ برکت رسول کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 46 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اس نے راست بازوں کو، ایمانداروں کو، راستکاروں کو، خدا ترسوں کو، خدا پرستوں کو، خدا شناسوں کو یعنی خدا کے لوگوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ حالات کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے پر مجبور کر دے، مشکلات کے پہاڑوں کو دھواں دھواں ہونے پر مجبور کر دے،
الجھنوں کے پہاڑوں کو آگ لگا دیں اور خطرناک حالات کے پہاڑوں کو سمندر میں جا گرنے کا حکم سنائیں۔ سن لیں، جب موجودہ کائنات کو سمیٹنے کی رت آئے گی، جب مسیح خداوند کے وسیلہ سے قادر مطلق بنی آدم کا انصاف جاری کرنے کو ہوگا اور موجودہ نظام کائنات کو سمیٹنے کے موسم آئیں گے، تو قادر مطلق اپنے غضب کے پیالوں کو اپنے مخصوص فرشتگان کے ہاتھ میں دے گا، اور جب وہ فرشتگان حکم الہی کے مطابق اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے قدوسوں پر قادر مطلق کے غضب کے پیالوں کو الٹیں گے تو زمین پر کے رہنے والوں کی شامت آ جائے گی، اور بہت سی بربادیوں کے ساتھ ساتھ ایک بربادی کا نشان یہ ہوگا۔ رسول کہتے ہیں میں نے ان ایام کی تصویر دیکھی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ، اور کیا دیکھتا ہوں، ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ڈل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ڈل گیا جب وہ اپنے گہرے غضب میں اپنے برہ کے وسیلہ سے بنی آدم کا انصاف جاری کرنے کو اپنے تخت عظیم پر براجمان ہونے کو آیا، اور اس نے اپنے قہر و غضب سے بھرے ہوئے مخصوص پیالوں کو اپنے مخصوص فرشتگان کے ہاتھ میں دیا، اور جب وہ الٹنے لگے نا، ہائے، جب ساتویں نے اپنا پیالہ الٹا تو بربادی کے بہت سے نشانات میں سے ایک نشان یہ دکھائی دیا کہ ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ڈل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ جب وہ اپنے قہر و غضب میں نگاہ کرتا ہے، جب وہ اپنے غم و غصے میں نگاہ ڈالتا ہے، تو پھر پہاڑ نہ صرف لرز جاتے ہیں، تو پہاڑ نہ صرف کانپ جاتے ہیں، تو پہاڑ نہ صرف بکھر جاتے ہیں، تو پہاڑ نہ صرف ٹوٹ جاتے ہیں، تو پہاڑ نہ صرف دھواں دھواں ہو جاتے ہیں، تو پہاڑ نہ صرف تتر بتر ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا نام و نشان باقی نہیں بچتا۔ ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ڈل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 16ویں باب کی 20ویں آیت 254 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، خدا پر ایمان رکھنے والوں، یسوع مسیح پر اعتقاد رکھ کے، ایمان رکھ کے، قادر مطلق کی تعلیمات مقدسہ اور اس کے احکامات مقدسہ اور اس کے ارشادات مقدسہ اور اس کے فرمودات مقدسہ کا احترام اور لحاظ رکھنے والوں، بی ہیپی۔ خداوند تم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔